السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے، اس نظم کا عنوان ہے انسان، اور یہ بانگ درا کی 79ویں نظم ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ قدرت کا عجیب یہ ستم ہے، انسان کو راز جو بنایا، راز اس کی نگاہ سے چھپایا۔ راز جو، راز جاننے کی کوشش کرنے والا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ عجیب نظام ہے، اس کا یہ عجیب ستم ہے کہ انہوں نے انسان کو راز تلاش کرنے کی جستجو دی۔ مطلب انسان کو ایسے تخلیق کیا کہ اس میں قدرت کے راز کو جاننے کی جستجو موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قدرت نے راز کو بھی اس سے چھپائے رکھا۔ مطلب ایک طرف اس میں راز جاننے کی جستجو رکھی، اور دوسری طرف جو قدرت کے راز ہیں ان کو ان سے پوشیدہ رکھا۔ بے تاب ہے ذوق آگہی کا، کھلتا نہیں بھید زندگی کا۔ بھید راز۔ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بے تابی موجود ہے، آگاہی اور شعور کے لیے بے قراری موجود ہے، اور بے قراری کے ساتھ ساتھ زندگی کا جو راز ہے وہ اس پہ کھلتا بھی نہیں ہے۔ حیرت آغاز و انتہا ہے، آئینے کے گھر میں اور کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کا جو آغاز ہے، دنیا کا جو انتہا ہے، ہر چیز میں ایک تجسس چھپا ہوا ہے، حیرت چھپی ہوئی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ اس آئینہ خانے میں اور کیا کیا چیزیں ہیں، یعنی جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ گرم خرام موج دریا، دریا سوئے بحر جادہ پیما۔ گرم خرام چلنے میں مگن، موج دریا، دریا کی لہریں، سوئے بحر سمندر کی طرف، جادہ پیما چلنے والا۔ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دریا کی جو موجیں ہیں یہ ہمیشہ سرگرم عمل ہیں، ہمیشہ یہ چلتی رہتی ہیں، کبھی بھی رکتی نہیں ہیں۔ اور جب ہم دریا کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی سمندر کی طرف مسلسل سفر میں ہے۔ بادل کو ہوا اڑا رہی ہے، شانوں پہ اٹھائے لا رہی ہے۔ کہتے ہیں اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر جو بادل ہیں ان کو ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہی ہے، اور ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا نے ان بادلوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ تارے مست شراب تقدیر، زندان فلک میں پابہ زنجیر۔ اور جب ہم ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ تقدیر کے نشے میں مست ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو تقدیر لکھی ہے اس کی مستی میں یہ مدہوش ہیں، اور آسمان کے قید خانے میں یہ تارے پابہ زنجیر ہیں، ان کے پاؤں میں زنجیریں باندھ دی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تاروں کے لیے جو مقام متعین کیا ہے، جو مدار متعین کیے ہیں، یہ اس مدار سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان میں یہ پابہ زنجیر ہیں، آسمان میں ان کو قید کر دیا گیا ہے۔ خورشید وہ عابد سحر خیز، لانے والا پیام برخیز۔ سحر خیز صبح سویرے اٹھنے والا، عابد پرہیزگار کو کہتے ہیں، اور برخیز اٹھو، یعنی اٹھنے کا جو حکم ہوتا ہے اس کو برخیز کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ عبادت گزار ہے، پرہیزگار ہے، جو صبح سویرے اٹھتا ہے، اور تمام کائنات کے لیے یہ اٹھو کا پیغام لے کر آتا ہے۔ جو ہی سورج نکلتا ہے تو تمام مخلوقات اٹھتی ہیں، ان کے لیے اٹھنے کا مقام ہوتا ہے، جاگنے کا مقام ہوتا ہے۔ مغرب کی پہاڑیوں میں چھپ کر پیتا ہے مئی شفق کا ساغر۔ مئی شراب کو کہتے ہیں، شفق شام کی سرخی، ساغر پینے والا۔ فرماتے ہیں کہ سورج جب مغرب میں ڈوب جاتا ہے، غروب ہوتا ہے، تب آسمان پہ سرخی پھیل جاتی ہے، شفق کی سرخی پھیلتی ہے۔ اس سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہی سورج مغرب میں چھپ کر شفق کی شراب پی رہا ہے۔ لذت گیر وجود ہر شے، سرمست میں نمود ہر شے۔ لذت گیر وجود، زندگی کا لطف اٹھانے والا، سرمست مستی میں ہونا،
نمود ظاہر ہونا۔ فرماتے ہیں کہ زندگی میں جس چیز کو بھی ہم دیکھیں تو وہ زندگی کا بھرپور لطف اٹھا رہا ہے، زندگی کے مزے اٹھا رہا ہے، اور جس چیز کو بھی ہم دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے نمائش کی شراب پی ہوئی ہے، یعنی ہر چیز یہ چاہتی ہے کہ وہ نمائش کرے، وہ ظاہر ہو جائے۔ کوئی نہیں غم گسارے انسان، کیا تلخ ہے روزگار انسان، لیکن کہتا ہے کہ ایسی دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کا غم گسار ہو، انسان کا غم بانٹنے والا ہو، اس لیے انسان کی زندگی کافی تلخ ہے، کافی کڑوی ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں جستجو پیدا کی ہے، تجسس پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ جستجو میں رہتا ہے، قدرت کے راز جاننا چاہتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، وہ اپنی نمائش چاہتے ہیں۔ اس لیے اس جستجو کے سفر میں کوئی بھی چیز انسان کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔